کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ اس مدرسہ علمیہ کے بانیان جو آج دنیا میں نہیں ہیں، معاونین جو آج دنیا میں نہیں ہیں، علماء اعلام مراج اسلام اور ان سب لوگوں کے لیے جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ اس مدرسہ علمیہ کو دین و اپنے راجوں میں ترقی عطا فرما، علماء کرام، طلاب کرام، معاونین، کارمندان، مالک سب کی تحقیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے مومنین تشریف فرما مالک سب کی حاجات کو پورا فرما۔ التماس کی گئی ہے، کہا گیا ہے میرا اللہ ایک مومنہ بلکہ 2، ایک صاحب نے اپنی بیٹی ان کی بیمار ہے، انہوں نے ان کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، ایک اور دوست نے ان کی کوئی عزیزہ بیمار ہے، انہوں نے اپنی شفا یابی کے لیے کہا ہے، ایک اور دوست نے التماس کی میرا اللہ ان سب مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما، میرے والد بزرگوار کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ کریم مالک خالق ہماری عاقبت بالخیر فرما، قرآن اور اہل بیت کو نوکروں میں ہمارا شمار فرما۔ کریم مالک خالق امام سیف العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند۔ ظاہر ہے 2 دن کے تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے بلندر صلوات پڑھیں۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنہ یذھب بالنفاق، کہ جب درود پڑھا کرو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، اس لیے کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے منافقت بھاگ جاتی ہے۔ بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین،
واللعنة الدائمة على أعدائهم ملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات دوسرے دن کی دوسری نشست کا اختتام ہے. میرے بعد مولانا حمد علی صاحب تشریف فرما ہے. لمبے چوڑے کتاب کا ٹائم نہیں ہے. میں نے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی یہ الحمدللہ معروف آیت مجیدہ ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بیان فرمایا. تو اس حوالے سے ہمارے لیے تو یہ آیت بہت اہم ہے اس کا سمجھنا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری غرض خلقت بیان کی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ سامعین گرامی، غالباً بطفیل مجالس آپ نے اس آیت مجیدہ کا جو ترجمہ سماعت فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. لیکن اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کریں تو آل محمد علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی، اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے. سامعین گرامی قدر، اصل غرض خلقت جن و بشر یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرے، اس وحدہ لا شریک رب کی پہچان کرے. یہ غرض خلقت. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وجدت علم الناس كله في 4 خصال. اور صادق فرماتے تو پوری دنیا کے انسانوں کا علم 4 چیزوں میں وہ بند ہے. یعنی علم کا خلاصہ، انسانوں کے علم کا خلاصہ وہ 4 چیزیں ہیں. پہلی ان تعرف ربک. پہلا علم یہی ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، اس رب کی معرفت حاصل. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. رب کی معرفت حاصل کریں. سید الانبیاء نے بھی فرمایا اول العلم معرفت الجبار. ابتدائی علم یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو پہچانے. رب کی معرفت یہ انسان کا کمال ہے. رب کو پہچاننا ہی انسان کی عظمت ہے. اور سامعین گرامی قدر، جتنے ہادیان برحق گائے، توجہ کرنا، انبیاء، اولیاء، ائمہ، سب ہادیان برحق اس معبود حقیقی کا تعارف کروانے آئے اور انسانوں کو یہ سمجھانے آئے کہ لائق عبادت ذات کون ہے. توجہ کیجیے گا. دیکھیے، فطرت، انسان کی جو فطرت ہے نا، اس میں پرستش ہے. آپ فرض کریں کہ ایسا خطہ جہاں پیغام توحید نہیں پہنچا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، انبیاء نہیں پہنچے، وہاں کے لوگ بھی کسی نہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی پرستش کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے. ہاں جی. اور دنیا میں ہوا تقریباً ایسے ہی کہ جو جس چیز کو طاقتور سمجھ بیٹھا، جس سے خوف زدہ ہو گیا، اسی کے سامنے اس نے سر جھکا دیا. کسی نے آگ کو سجدہ کر دیا، کسی نے چاند سورج کے سامنے سر جھکا دیا، کسی نے انسان کے سامنے سر جھکا دیا، کسی نے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. دنیا میں ہوا ایسے ہی. کوئی کسی بڑے درخت کی عظمت کو ہیبت زدہ ہو گیا دیکھ کے اس کے سامنے وہ سر جھکا بیٹھا، کوئی کسی جانور کے سامنے سر جھکا بیٹھا.
انبیاء اور ہادیان برحق جتنے آئے وہ یہ سمجھانے آئے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، وہ یہ بتانے آئے تھے کہ قائل ہو جاؤ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ توجہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کروانے، معرفت رب انسان کا کمال، معرفت پروردگار یہ انسان کا کمال ہے۔ اور حدیث قدسی کا وہ معروف جملہ اسی بات کی تائید کرتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے پھر ایک مخلوق کو خلق کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث قدسی کو اس آیت مجیدہ کے ساتھ جب ملا کے دیکھو گے تو پتہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی خلقت اس لیے ہوئی کہ رب کو پہچانے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ رب کو پہچنوائے۔ یہ ہستیاں پہچان کروانے آئی ہیں اور ہمیں پہچان کروانے کہ رب کو پہچاننا چاہیے۔ سامعین گرامی، اب جہاں تک معرفت رب کا تعلق ہے، ایک طرف سے تو یہ مسئلہ بہت آسان ہے، ذرے سے لے کر کہکشاں تک ایک ایک چیز وجود خدا کا پتہ بھی دیتی، علم خدا کا پتہ بھی دیتی ہے، قدرت خدا کا پتہ بھی دیتی ہے، حکمت خدا کا پتہ۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ بول کے بلکہ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بنانے والا بھی ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ ذرے سے کہکشاں تک کوئی خالق بھی ہے، اور خالق حکیم بھی ہے، مدبر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت۔ اور یقین فرمائیے ایک جیسے تو یہ حیوانات کی حد تک فطری مسئلہ ہے۔ جناب سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں قحط پڑا، اور جناب سلیمان اپنے امت کے لوگوں کو لے کے استسقاء کے لیے گئے تو دیکھا ایک چیونٹی پڑی تھی جو پشت کے بل لیٹی ہوئی، پاؤں آسمان کی طرف کی، اور حضرت سلیمان گزرے کہ چیونٹی کی دعا سن لی، اور چیونٹی کہہ رہی تھی اللہم لا تہلکنا، اللہم لا تہلکنا بالذنوب غیرنا، میرا اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کیوں ہلاک کرتا۔ حضرت سلیمان نے جب چیونٹی کی بات سنی فرمایا آ جاؤ، اللہ نے چیونٹی کی دعا کو سن لیا، اب باران رحمت تمہارے بھی شامل حال ہو جائے۔ توجہ چاہتا، لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ معرفت توحید والا اتنا آسان نہیں۔ معصوم نے فرمایا، توجہ کرنا، معصوم نے فرمایا جو تمہارے ذہن میں سما جائے، جو تمہارے ذہن میں سما جائے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مولا امیر نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، بلند ہمتیں بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی کل حقیقت کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب پہچاننا ہے تو کیوں کر پہچانے؟ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جو رب نے، جو محمد و آل محمد نے دعوت دی، وہ کئی ذریعے ہیں اس کو پہچاننے کے۔ ایک ذریعہ سید الانبیاء نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ، معرفت نفس معرفت رب کا ذریعہ۔ اور سچی بات یہی ہے کہ بہت کچھ ڈھونڈا لیکن اپنے آپ ہی کو نہ ڈھونڈا۔ اللہ فرماتا ہے الانسان سری، یہ انسان میرا راز ہے، یہ انسان میرا راز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا تزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر،
علی مولا فرماتے تھے اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے جو سمایا ہوا ہے۔ ذرا غور کرنا، امیر المومنین نے اس کائنات کو، یہ چاند سورج ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ منظومہ شمسی، اللہ سرکار امیر المومنین اللہ کی ساری کائنات کو عالم اصغر سمجھ رہے ہیں، اور عالم اکبر وہ ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون میں، کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی۔ آپ یقین کریں کہ انسان کسی کی خیالی میں بیٹھا ہونا، بے خیالی میں بیٹھا ہے، اچانک کوئی آواز آئے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بولنے والا ہے۔ آپ صحرا میں جا رہے ہیں، قدموں کے نشان دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ سامعین گرامی، تو اتنی بڑی کائنات کسی بنانے والے کے بغیر بننا، توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ تو ذرے سے لے کے کہکشاں تک ایک ایک شے وجود خدا کا پتہ دیتی ہے، اور ہماری معرفت بس اتنی ہی ہے کہ اثر سے مؤثر تک ہم پہنچ جائیں۔ دھوئیں کو دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کر لیتے ہیں جیسے دنیا، اسی طرح دنیا کو دیکھ کے بنانے والے کا یقین بھی کر لیا، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کی تدبیر کا، اس کے مدبر ہونے کا۔ لیکن یاد رکھیں، ہماری معرفت رب اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت رب میں بہت فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک سارے پڑھو۔ یقیناً آپ حضرات آپ جو مدارس کا مجمع ہوتا ہے یہ خواص کا مجمع ہے، الحمدللہ۔ یہ عوامی مجمع نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے علم سے، علماء سے، حوزات علمیہ سے، جی، ورنہ یہاں عام لوگ تو آتے نہیں۔ تو چونکہ یہ خواص ہے، اس لیے میں خواص کے موجودگی سے فائدہ اٹھا کے اس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے، اس لیے کہ آپ لوگ قدردان ہیں ایسے موضوع کے، ورنہ ایک مشرق مشہری کو کیا پتا کہ معرفت توحید کا موضوع کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یوں تو ذرے سے کہکشاں تک ایک شے وجود خدا کا پتہ نہیں، لیکن یہ معرفت جو ہے یہ ہے اثر سے مؤثر تک پہنچنا، دھوئیں کو دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کرنا۔ لیکن حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو معرفت ہے وہ اثر سے مؤثر تک نہیں پہنچے، مخلوق سے خالق تک نہیں پہنچے، مصنوع سے صانع تک نہیں پہنچے، بلکہ محمد و آل محمد نے خدا کو پہچانا ہے خدا سے نہیں، خدا کو خدا سے پہچانا۔ دعائے صباح امیر المومنین علیہ السلام کی دعا جس کو ہر صبح پڑھنے کا حکم ہے، اس میں مولا امیر کا ایک جملہ ہے، الحمدللہ الذی دل بذاتہ علی ذاتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی اپنی ہی ذات کے ذریعے سے۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی۔
امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا جملہ سماعت فرمائیے۔ امام سجاد علیہ السلام، مولا امام سجاد علیہ السلام عرض کرتے الہی بے کا عرفتو کا، معبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا، وَأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور پروردگار تو نے خود میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف فرمائی، وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، تو نہ ہوتا میں کیا جانتا کہ تو کیا ہے۔ مالک تو نے خود مجھے اپنی ذات کی معرفت کروائی۔ غور کیجیے، غور کیجیے۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جو سمندر ہے معرفت توحید کا، اور جس دعا کا نام ہی دعائے عرفہ ہے، اور جس سرزمین پہ پڑی گئی اس سرزمین کا نام ہی میدان عرفہ ہے، وہ معرفت کی سرزمین ہے، وہ معرفت پروردگار کا مقام۔ اس میں امام حسین کا اسی ایک جملہ سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں سارے دن کی محنت پوری ہو جائے گی۔ اس جملے میں یہ جو ہے نا اثر سے مؤثر کو پہچاننا، کائنات کے ذریعے سے خالق تک پہنچنا، امام کا جملہ سنیے، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، پروردگار اگر میں آثار کے ذریعے سے تجھ تک پہنچنا چاہوں تو پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے۔ اے معبود آثار میں تردد، آثار میں غور و فکر سے اگر میں مؤثر تک پہنچنا چاہوں، کائنات سے کائنات کے خالق تک پہنچنا چاہوں، ان چیزوں کو دیکھ کے بنانے والے تک پہنچنا چاہوں تو پھر تو وہ مزار بہت دور ہو جائے گا، وہ جو لائق زیارت ذات ہے وہ تو دور ہو جائے گی، پھر تو تجھ تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ جائے گی۔ پھر مولا حسین عرض کرتے الہی متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچا۔ معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے۔ عمیت عین لا تراکا، معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ الغیرک من الظہور ما ہوا لیس لکا، پروردگار تیرے غیر کے لیے ظہور ہے، جسے تو نے بنایا وہ ظاہر ہو اور تو خود ظاہر نہ ہو، جسے تو نے وجود دیا وہ ظاہر ہے، تیرا غیر ظاہر ہے اور تو ظاہر نہ ہو، تو ظاہر نہ ہو۔ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار جو شے اپنے وجود میں تیری محتاج ہے وہ تیری ذات کی طرف رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ اسے تو نے وجود دیا، اسے تو نے وجود دیا وہ ظاہر ہو اور تیری ذات ظاہر نہ ہو۔ عمیت عین لا تراکا، پروردگار اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین سے ثعلبہ یمانی نے پوچھا، نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، یا علی هل رأیت ربک، یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، علی کسی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ظالم کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تدرک العیون بمشاہدۃ العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، ظالم اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کے دیدار کے لیے بصارت نہیں بصیرت چاہیے، یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دل ایمان کی حقیقتوں سے اس کا ادراک کرتا۔ یہ تمہاری معرفت ہماری معرفت اور ہے۔ مولا امیر المومنین کا جملہ قدردان بیٹھے ہو سنو، علی مولا فرماتے ما رأیت من شیء، اللہ اکبر، سرکار کی حدیث ہے، آقا فرماتے جب مصلی عبادت کراؤ نا تو تمہاری معرفت کا معیار کیا ہونا چاہیے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے گویا تم اللہ کو، اور پھر آقا نے فرمایا اگر یہ معیار نہ ہو تو پھر یہ معیار ہونا چاہیے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ لیکن ہماری تو عبادت کا لیول اس سے بھی ڈاؤن ہے، ایسے ہے یہ نہیں، نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ توجہ چاہ رہا ہو، نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا ہمیں ہے، یہ یقین ہاں یہ شکیات نماز کن کے لیے؟ ملائکہ کے لیے۔
کثیر الشک کے مسئلے کے لیے ہمیں تو بس اوقات یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کھڑے کہاں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہے تھے رکعتوں میں شک تو تب ہونا جب رکعتوں کی طرف توجہ ہو، بس اوقات رکعتوں کا بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ ہم کھڑے کہاں تھے، ہماری تو یہ عادت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، یہ انداز عبادت خدا کی قسم یہ آل رسول کا انداز عبادت ہے۔ مجھے جملے یاد ہے، آیت اللہ وحید فرما رہے تھے ایک مرتبہ اپنے درس میں، انہوں نے فرمایا تھا کوئی فقیر دنیا میں کوئی انسان ائمہ اہل بیت کے علاوہ، ہادیان برحق کے علاوہ کوئی ایک انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اس 2 رکعت میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ غیر خدا کی طرف نہ گئی۔ فقیر ہے تو فقہ میں چلا جائے گا، دکاندار ہے تو دکان کھول لے گا، ذمہ دار ہے تو وہ ذمہ داری میں چلا جائے گا، افسر ہے تو اپنے دفتر میں چلا جائے گا، یہ ہمارے دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن خدا جانتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام عبادت پروردگار میں تھے، امام محمد باقر کا بچپنا تھا اور امام محمد باقر کنویں میں گر گئے، اہل خانہ کا شور گریہ بلند تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ نہ ہٹی پروردگار کی طرف سے۔ امام سجاد نے نماز ختم کی اور اہل بیت نے جب عرض کیا آپ نماز پڑھتے رہے، بیٹا کنویں میں گر گیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کی طرف سے توجہ پھیر لیتا وہ اپنی نظر کرم مجھ سے پھیر معرفت کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ہمیں کہاں نصیب، اچھا اتنا تو یقین ہونا چاہیے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہاں یقین۔ لیکن مولا امیر کیا فرماتے ہیں، علی مولا فرماتے ہیں ما رأیت من شیء الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ۔ علی مولا فرماتے ہیں میں دنیا کائنات کی جس شے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے۔ اور سامعین گرامی قدر یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، آل رسول نے رب کو رب ہونے سے پہچانا، یہ فرق کیوں پیدا ہوا؟ یہ فرق اس لیے پیدا ہوا کہ جو خلقت کائنات کے بعد خلق ہوئے، جو کائنات کی تخلیق کے بعد خلق ہوئے، انہوں نے کائنات کے ذریعے سے خالق کو پہچانا، اور کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی، تو تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے جنہیں خلق کیا، اور کائنات کی تخلیق سے پہلے نہ صرف خلق ہوئے، کائنات کی تخلیق سے پہلے انہوں نے اللہ کی تسبیح بھی کی، تحلیل بھی کی، عبادت بھی کی، سجدے بھی کیے، رکوع قیام و سجود بھی کیا۔ کچھ نہ تھا وہ انوار تھے، تو ماننا پڑے گا کائنات کے ذریعے سے رب کو نہیں پہچانا، رب کو رب کے ذریعے سے۔ یہ فرق ہے محمد و آل محمد اور ہماری معرفت میں۔ اور دوستو دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک بات اور سنی اور لطف لیجیے۔ معصوم کی حدیث توجہ کرنا، اگر آپ عرفان توحید اور معرفت توحید میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر معصومین کی جو دعائیں ہیں، دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھو اور ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ معصوم کی دعا سے عرفان توحید میں اضافہ ہوگا، معصوم کی دعا سے معرفت توحید میں اضافہ ہوگا، حدیث معصوم سے نہیں، دعائیں معصوم سے۔ اور کیوں حدیث میں اور دعا میں فرق ہے؟ خود سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے کہ ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ سید الانبیاء نے فرمایا ہم گروہ انبیاء مامور ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ جو یہ عقل کی حدیث ہے کہ ہم مامور ہیں انبیاء کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ اور خدا کا کی حدیث ہے دوسرے مقام پہ کلم الناس، ہمیں بھی حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ کلام کرو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق۔
اچھا اب مجھے ایمان سے بتائیے، جب ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کرو، اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہم مامور ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بات کریں لوگوں کے معیار عقل کے مطابق، مجھے ایمان سے بتاؤ غالب کا کلام ہر کوئی سمجھ لیتا؟ اقبال کا کلام ہر کسی کی سمجھ میں آتا؟ مجھے بندے ملے جنہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ شہید مطہری کی جو کتابیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ٹھیک کہتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں تو بلکہ یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ نے بعض جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ کوئی اہل علم جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو یقین فرمائیے کچھ لوگوں کا اٹھ جانا ہی بہتر ہے، کچھ لوگوں کا اٹھ کے چلا جانا ان کی مجبوری بھی ہے، اس لیے کہ علمی بات وہ درک نہیں کر سکتے اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں سامعین گرامی قدر، شہید مطہری کی جو کتابیں وہ ان کے وہ دروس ہیں الہیات پر، الہیات کے پروفیسر تھے تہران یونیورسٹی میں، کہاں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس اور ان کو جو انہوں نے دروس دیے، اور کہاں ایک عام تھوڑا سا پڑھا لکھا انسان یا ان پڑھ انسان اس کو کیا سمجھے؟ ذرا سنیے گا بات۔ لیکن مجھے بتائیے اقبالیات پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، غالب پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ آیا مجھے ایمان سے بتائیں کہ سید الانبیاء کی ہستی سے بڑھ کے جی کائنات میں کوئی سا علم ہے؟ اگر پیغمبر سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ایسی ہے۔ قادس خدا بزرگ تو کس سمجھ، رسول اللہ کے ساتھ عقل کل ہے، کل عقل ہے، علم کل ہے، کل علم ہے، اور سید الانبیاء کی سیرت میں یہ بات ہے۔ پہلے تو خود پیغمبر نے فرما دیا کہ لوگوں سے ہم بات کرتے تھے لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق، اور پھر پیغمبر کی سیرت میں یہ بات ہے کہ تین مرتبہ رسول اللہ بات دہراتے تھے۔ اور اگر ابھی بھی آپ نہ سمجھ پائیں تو یہ جو آیت مجید ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہنا۔ وہ راعنا کون کہتے تھے؟ وہ غبی قسم کے لوگ، وہ ان پڑھ مصیبت مارے، وہ اتنے نالائق، اتنے کن ذہن افراد کہ پیغمبر ایک مطلب بیان کرتے ہیں، اچھا پیغمبر پھر وہ عرفانی مطالب تو ابھی دور کی بات تھی، وہ تو ابھی تازہ مشرک جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی معارف کی منزل تو بڑی دور کی منزل تھی، ابھی تو نے کلمہ یاد کرایا جا رہا تھا، ابھی تو نے طہارت بتائی جا رہی تھی، ابھی تو نے وضو اور نجاست کے پاکیزگی کے طریقے بتائے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی حالت کیا تھی؟ تین مرتبہ رسول اللہ بات دہراتے تھے، تین مرتبہ، اور قرآن کہتا ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے کہ ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ ذرا سنو بات، اب حدیث کیا ہے؟ حدیث پیغمبر جو گفتگو کر رہے ہیں نا لوگوں سے، وہ حدیث پیغمبر کی گفتگو لوگوں سے، اور پیغمبر کی جو گفتگو لوگوں سے ہے وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہے۔ بات سمجھنا، اور کون؟ عقل کل اور کل عقل۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک جملہ عظمت پیغمبر کے بارے میں، مولا علی فرماتے ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، کہ رسول اللہ نے پوری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی۔ اگر رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات کرتے، پیغمبر کی بات کو کون سمجھتا؟ پیغمبر کی بات کو کون درک کرتا؟ اگر سید الانبیاء نے اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات کی، یا علی و زہرا سے کی ہے، یا حسن و حسین سے کی، جن کے لیے فرمایا تھا انہ منی و انا منہ، اور نہ پیغمبر نے ان کے معیار عقل کے مطابق نہ فلاں نے سنا۔ لیکن دعائے معصوم کیا ہے؟ جب معصوم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں اور معصوم کا مخاطب ذات پروردگار ہے، تو معصوم کرتے ہوئے اور آداب کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ساری صلاحیتوں کو جمع کر کے معصوم رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ عظمت توحید کو سمجھنا ہے تو دعائے معصوم کو پڑھ، عظمت
توحید کو جاننا ہے تو معصوم کی دعاؤں کا مطالعہ کر، اور خصوصاً دعائے عرفہ، دعائے محمد سمالی، دعائے کمیل، مناجات شعبانیہ، یہ دعائیں ہیں جن سے عرفان توحید میں اضافہ ہوگا اور عظمت توحید میں اضافہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ توجہ سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا، بات شروع ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا علم وہ 4 چیزوں میں بند ہے۔ پہلی چیز ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان۔ دوسری چیز ان تعرف ما صنع بکا، اس چیز کو پہچان کہ تیرے رب نے تجھ پر کتنے احسانات کیے، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور تیسرا وہ علم وہ کیا ہے، ان تعرف ما اراد منکا، اس چیز کی معرفت حاصل کر کے تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینکا، اور چوتھی اس چیز کی معرفت حاصل کر کے کون سی شے ہے جو تجھے بے دین بنا دے، کون سی چیز ہے جو تجھے دین سے خارج کر دے۔ میرے محترم سامعین، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ ہمیں معرفت توحید، اپنی ذات کی توحید، اپنی ذات کی معرفت نصیب کرے۔ اور میں نے عرض کیا، اللہ پاک نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق فرمایا، اور کل کا جو دن آ رہا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور 5 امام نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن، امام علی نقی علیہ السلام نے میراث میں اپنے شیعوں کے لیے 2 چیزیں امام علی نقی نے چھوڑی۔ ہر معصوم کی طرف سے کچھ نہ کچھ میراث میں ہے۔ امام سجاد کی بھی میراث ہے، امام محمد باقر کی بھی میراث، امام صادق کی بھی میراث، لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے میراث میں 2 چیزیں چھوڑیں، ایک زیارت جامع کبیرہ اور ایک زیارت الغدیر۔ یہ دونوں زیارتیں امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارات ہیں۔ کسی بھی معصوم کی ولادت اور شہادت پر امام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہو تو امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کا کمال کیا ہوتا ہے اور کامل ہستیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اس زیارت جامع کبیرہ میں اب رب کو کیوں کر پہچانے، ذرا سنیے غور سے، کیوں کر پہچانے؟ اس زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک جملہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے، من اراد اللہ بادأ بکم۔ امام علی نقی فرماتے ہیں جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آل محمد سے شروع کرے۔ مرضی آپ کی، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، ہاں، بادأ من اراد اللہ بادأ منکم بادأ بکم، جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آل محمد سے شروع کرے۔ اور اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کا جملہ ہے، السلام علی محال معرفت اللہ۔ محل جانتے مقام کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں محل، اس کی جمع ہے محال۔ السلام علیکم یا محال معرفت اللہ، اے آل محمد میرا سلام آپ پر جو محل معرفت پروردگار، جو معرفت پروردگار کا مقام ہے، جو معرفت پروردگار کا محل ہے، جو معرفت پروردگار کا ذریعہ۔ اس لیے امام معصوم نے فرمایا تھا، طلب المعارف من غیر طریقتنا مساوٍ لانکارنا۔ معصوم نے فرمایا معارف کو طلب کرنا ہمارے ذریعے کے بغیر اور ہمارے طریقے کے بغیر، وہ معارف کا طلب کرنا ہمارے انکار کے مساوی ہے۔ خدا کا امیر المومنین نے فرمایا معرفت رب کیسے؟ آقا نے فرمایا ان اللہ لو شاء عرف العباد نفسا ولکن جعل عذابہ وصراطا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا، اللہ نے اپنی معرفت کا راستہ ہمیں قرار دیا۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ،
عاشور کی شب کو مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں سرزمین کربلا پر خیمے میں جمع فرما کے اپنے ساتھیوں کو مولا کا خطبہ ہے اس میں چند جملے مولا کے یہ تھے، اور جن لفظوں سے پھر اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا وہ لفظ بھی کیا خوبصورت تھے۔ فرمایا یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، اے شریف زادو، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانے، وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، اور انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جب یہاں تک بیان پہنچا مولا حسین علیہ السلام کا، ایک جانثار اٹھا یونا رسول اللہ ما معرفت التوحید، یہ معرفت توحید کیسے ممکن ہے؟ اس وقت میرے مولا حسین نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، فرمایا توحید کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے زمانے کے اس امام کی معرفت حاصل کریں جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دیا۔ نتیجہ ان ساری حدیث کو پڑھنے کا کیا نکلا کہ معرفت امام معرفت خدا کا ذریعہ ہے، امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، اور وہ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ماہ رجب المرجب ہے، اور جشن مولود کعبہ بھی، آل محمد کے گھرانے کی بہت ساری خوشیاں بھی۔ مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا جو نص سری کی حیثیت رکھتا ہے، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہی مجھے پہچانے گا، اور جو مجھے پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا۔ معرفت امام معرفت پروردگار کا ذریعہ، اور معرفت امام اب کیسے ہو؟ خدا کی قسم زیارت جامع کبیرہ سے افضل و بہتر اور کوئی شے نہیں جو معرفت امامت میں اضافہ کر سکے۔ اور یاد رکھو یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے معرفت امامت کا، یقین فرمائیں جس طرح نہج البلاغہ کی شرحیں لکھی گئیں، جس طرح سیف سجادیہ کی شروع لکھی گئی، زیارت جامع کبیرہ و عظیم الشان معرفت امامت کا انسائکلوپیڈیا جس زیارت جامع کبیرہ کی علماء نے شرحیں لکھی، شرح، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ماہ رجب المرجب یہ 2 محمد اور 2 علی اس کائنات کو تشریف لائے اس مہینے میں، اور اس مہینے میں اہل محمد کے گھرانے کی بہت ساری خوشیاں بھی ہیں، اور اس گھرانے میں اس مہینے کی بہت ساری اہم تاریخیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مواقع کو سمجھنے کی اور ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ سامعین گرامی، اس زیارت جامع کبیرہ کا ضرور مطالعہ کرنا، اور کچھ نہیں تو کل کا دن امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور 5 رجب المرجب آقا کی ولادت کا دن، اس دن ضرور پڑھنا کہ جو آپ کے لیے مولا امام علی نقی نے شیعوں کے لیے جو میراث چھوڑی ہے اس میراث کی قدر ضرور کریں۔ بس میرا بیان ختم ہو گیا، میں اپنے ٹائم سے شاید زیادہ ہی پڑھ بیٹھا۔ ایک مومنہ بیمار ہے نسیم اختر، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مومنہ کو شفا کاملہ عطا کرے، اور مولانا سلطان سبزواری صاحب کے بھائی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ ذکر مصیبت کا میں عرض کروں گا۔ میں ظاہر زندگی پورا سال میں مجالس میں مسائل بہت کم پڑھتا ہوں، 2-4 جملے میں پڑھتا ہوں، تو میرے بعد الحمدللہ ملک پاکستان کے فضائل، مصائب، تبلیغ ہر حوالے سے ایک مستند نام اور ایک معروف شخصیت آپ پہچانتے ہیں، وہ میرے بھائی مولانا حمد علی صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ مفصل مصائب اور وہی فرمائیں گے، اور خاتمہ اختتام بھی مجلس کو بھی ہوگا۔ بس میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جانتے ہو یہودیوں سے جنگ تھی، اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب، اور خیبر میں جتنے یہودی پہلوان مارے گئے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، مرا بنتر حارث، یہ سب اس حیی بن اخطب کے بیٹے تھے۔ اور جب یہودی پہلوان مارے گئے، خیبر فتح ہو گیا، تو یہودی عورتیں پھر کنیزیں بنا لی گئیں، قید کر لی گئیں۔ ان میں
یہی بن اختر کی بیٹی مرب و انتر کی بہن صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، یہ بھی قید ہو کے رسول اللہ کی خدمت میں آ گئی، اور جناب بلال حبشی ان ساری یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ جب صفیہ سرکار کے سامنے آئی نا، سید الانبیاء نے دیکھا کہ صفیہ کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑ گئی تھی۔ کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ اللہ جانتا روایت کہتی سید الانبیاء نے سنا، جناب بلال سے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا، کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، اگر آپ کربلا میں ہوتے 11 محرم کیا اجازت دیتے آپ کی بیٹی زینب و کلثوم کو بھائی حسین کی لاش پر؟ مدرسہ علمیہ دیبانیان، مؤسسین، معاونین، جتنے بھی اس دار فانی تو